انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ حج کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ چونکہ موسم حج کا ہے اور خوش قسمت لوگ جن کے مقدر میں اللہ پاک نے اس سال فریضہ حج کی ادائیگی مقدر فرمائی ہے، ان کے چلنے کا اور وہاں تک پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کوشش یہ ہے کہ آج کی مجلس میں حج بیت اللہ کا انتہائی اختصار اور مختصر طریقہ عرض کر دیا جائے۔ اسلام کا خیمہ اور اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر آباد ہیں ان میں سے ایک اہم بنیاد اور ایک اہم ستون وہ حج بیت اللہ ہے۔ جس طرح نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر اسلام کی عمارت نامکمل ہے، تو اسی طریقے سے جو آدمی صاحب استطاعت ہو تو اس کا اسلام بیت اللہ کے حج کے بغیر بھی نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جس پر حج واجب ہو، فرض ہو، حج کی ادائیگی کی بہت ترغیب دی ہے اور حج پر ملنے والا اجر و ثواب بتلایا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، فرمایا اس کا بدلہ اور ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی بدلے میں اللہ پاک جنت ہی عطا فرماتے ہیں جن کے حج کو اللہ پاک اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی طریقے سے حاجی کی تمام عبادات، ان کی مانگی گئی اور مانگی ہوئی دعائیں وہ اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو بیت اللہ کی زیارت اور حج مبرور کی توفیق عطا فرمائیں۔ بنیادی طور پر حج کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج کا وہ قسم ہے کہ حج کرنے والا احرام باندھے اور نیت یہ ہو کہ میں اسی احرام میں پہلے عمرہ ادا کروں اور اسی احرام میں حج بھی ادا کر لوں۔ ایک دفعہ اس نے نیت کی، ایک دفعہ احرام باندھا اور اسی ایک ہی احرام میں پہلے عمرہ اور اس کے بعد حج ادا کیا جائے۔ فقہا کے اصطلاح میں یہ حج قران کہلاتا ہے، اور امام الائمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ سب سے افضل اور سب سے زیادہ اجر والا ہے، اس لیے کہ اس کی مشقت وہ سب سے زیادہ ہے، اور جس عمل میں مشقت زیادہ ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہ ایک آدمی صرف حج کا احرام باندھے، جب حج کے دن شروع ہوں وہ حج کے مناسک اور حج کے کام پورا کر لیں اسی ایک احرام میں، اور نیت بھی اس کی صرف حج کرنے کا ہے، عمرے کرنے کا اس کا ارادہ اور قصد نہیں ہے۔
تو یہ کہلاتا ہے حج افراد، یعنی صرف وہ حج کرنا چاہتا ہے اور اس نے احرام اس نیت سے باندھا تھا کہ میں حج ادا کروں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حج سب سے زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ ایک آدمی پہلے احرام باندھے، عمرہ ادا کریں، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد سر کو مڈوائیں، احرام کھولیں، جتنے دن حج میں باقی ہیں اتنے دن عام لباس میں رہیں، عام کپڑوں میں رہیں، اور جب حج کے ایام اور حج کے دن شروع ہو جائیں اور پھر وہ حج کے لیے احرام باندھیں اور حج کی نیت کریں، یہ کہلاتا ہے حج تمتع۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ حج سب سے زیادہ افضل ہے، اور آج کل تقریباً حج کا یہی قسم یہ رائج ہے کہ یہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ ابھی جو لوگ پہنچے ہیں یا پہنچ رہے ہیں تو وہ پہلے عمرہ ادا کریں گے، پھر اس کے بعد وہ زیارات کریں گے، عبادات میں مشغول ہوں گے۔ جب موسم حج شروع ہوگا پھر دوبارہ وہ احرام باندھیں گے اور حج ادا کریں گے، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے، اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حج کے تینوں قسموں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہیں حج کے ارکان، یعنی حج کے فرائض، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو حج میں فرض ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہیں احرام باندھنا، نیت کرنا، نیت دل میں کریں، احرام باندھیں۔ تو یہ احرام باندھنا یہ رکن ہے، لازمی ہیں، ضروری ہیں، فرض ہیں۔ ایک آدمی احرام کے باندھے بغیر نیت کریں اور حج کے تمام ارکان پورا کرے گا تو اس نے حج کا بنیادی رکن اور حج کے بنیادی فرائض میں سے ایک بہت بڑے فرض کو ترک کر دیا۔ دوسرے نمبر پر حج کے ارکان میں سے، فرائض میں سے وہ عرفے میں قیام ہے۔ میدان عرفات میں ایک ہے وہاں قیام کا فرض وقت اور ایک ہے وہاں کا واجب وقت۔ نو ذی الحج کی زوال سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح تک یہ عرفات میں وقوف کے فرض کا وقت ہے، یعنی اس میں سے تھوڑا سا وقت بھی اگر آپ نے میدان عرفات میں ٹھہر کر آپ نے وقت گزارا تو آپ کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا۔ اور واجب وقت ہیں وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اتنے وقت میں عرفات کے میدان تک اگر کوئی آدمی پہنچا ہے تو اس کا ٹھہرنا واجب ہے۔ تو دوسرا بنیادی رکن وہ عرفات میں قیام اور عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، فرمایا حج تو عرفے ہی کا نام ہے۔ جس نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا اس کا حج ادا ہو گیا۔ اگر واجبات میں کمی ہوئی ہیں تو دم وغیرہ ادا کر لے گا، لیکن اگر اس سے عرفات میں قیام وقوف ہی نہیں ہوا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا، وہ اپنے اس حج کو پھر سے ادا کرے۔ تیسرے نمبر پر ہیں طواف زیارت۔ یہ طواف زیارت کب کی جاتی ہے تفصیل میں عرض کروں گا، تو یہ بھی ارکان میں سے، فرائض میں سے۔ 6 چیزیں حج میں واجب ہیں، فرض کے ادا نہ کرنے سے حج نہیں ہوا، اور اگر واجب ادا نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کے لیے دم ہے، صدقہ ہے، اس کا جرمانہ ہے، وہ ادا کرے گا
تو اس کے ادا کرنے سے اس کا حج ادا ہو جائے۔ جو چیزیں حج میں واجب ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر میقات سے احرام باندھنا ہے۔ ہر علاقے کے جانے والوں کے لیے احرام باندھنے کا جگہ الگ الگ ہے۔ 4 سمتیں ہیں اور 4 سمتوں میں سے آنے والوں کے لیے احرام باندھنے کا جو میقات ہیں، جو وقت ہیں، جو جگہ ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر واجبات میں سے، حج کے واجبات میں سے جو واجب ہیں وہ غروب آفتاب تک عرفہ میں قیام کرنا، زوال سے لے کر غروب آفتاب، سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کرنا، یہ واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر مزدلفہ میں وقوف کرنا۔ ایک ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، ایک ہے مزدلفہ کا وقوف کرنا۔ تو مزدلفہ کا وقوف وہ صبح سے لے کر، صبح صادق سے لے کر وہ طلوع آفتاب تک ہے۔ تو اس وقت میں مزدلفہ کے حدود میں سے تھوڑا سا وقت گزارنا یا وہاں سے گزر جانا یہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر مزدلفہ کی رات اور اس وقت میں مزدلفہ کے حدود میں سے اگر کسی نے وقوف نہیں کیا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا۔ ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، اور حج کے دنوں میں سب سے زیادہ وقت جو گزارا جاتا ہے وہ منا میں گزرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر شیطانوں کو کنکریاں مارنا، رمی جمار، یہ بھی واجب ہے۔ پہلے دن ایک ہوتا ہے اور باقی دنوں میں تینوں کو کنکریاں ماری جاتی ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے بالوں کو مڈوانا یا بالوں کو کم کرانا۔ یہ 6 چیزیں حج کے اندر واجب ہیں۔ اگر ان کے اندر کمی ہو گئی، نقص ہو گیا، یہ رہ گئی، تو اس کے ذمہ وہ جرمانہ ادا کرنا ہے۔ وہ جرمانہ ادا کرے گا تو حج وہ مکمل ہو جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر حج کے دن اور حج کے ایام۔ ویسے حج کا موسم تو شروع ہو چکا ہے، حاجی جا رہے ہیں، لیکن حج کے ایام جو ہیں، حج کے دن، وہ بنیادی طور پر 3 ہیں اور کل 5 ہیں۔ 5 دن ایسے ہیں جس میں حج کے مناسک، حج کے کام، افعال، عبادات وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے ذی الحج کے مہینے کی 8 تاریخ سے۔ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ، غٹ اختر والا مہینہ، اس کی 8 تاریخ سے حج کے ایام اور حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو سب سے پہلا کام آپ احرام باندھ دیں گے، اور یہ احرام باندھنا فرض ہے، میں نے ابھی عرض کیا۔ اور طریقہ یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو پہلے آپ غسل کریں، اگر گنجائش نہ ہو تو وضو کریں، پھر احرام باندھیں، پھر سر کو ڈھانپ کر 2 رکعت نفل پڑھیں، سر کو ڈھانپ کر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد اب حج کا وہ نیت کریں کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میرے اس حج کو میرے لیے آسان بنا دیں اور اپنے دربار میں قبول فرما دیں۔ جس کو عربی میں یاد ہے وہ عربی میں، نہیں ورنہ اپنی مادری زبان میں بولیں، یہ نیت کر لیں۔ اور یہ نیت دل میں بھی کر سکتا ہے،
زبان سے کہنا، اونچی آواز سے کہنا، بلند آواز سے کہنا کوئی لازمی ضروری نہیں۔ اس کے بعد وہ تلبیہ پڑھیں گے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو کلمات ہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، آخر تک یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ یہ پڑھیں گے لیکن یہ دل میں نہیں، معمولی اتنی آواز سے کہ آپ خود سن سکیں، اور اگر اس سے بھی بلند آواز سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو تلبیہ پڑھ کر اب احرام سے پہلے جتنے کاموں کی اجازت تھی، اب وہ سارے کام آپ کے لیے وہ ممنوع ہو گئے، حرام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے۔ 8 ذی الحج کے صبح کو آپ نے احرام باندھی، اور یہ احرام اس کے لیے حدود حرم سے نکلنا بھی ضروری نہیں، بلکہ حدود حرم کے اندر جہاں آپ کی بلڈنگ، جہاں آپ کی رہائش، جہاں آپ کا ہوٹل ہے، وہیں سے آپ احرام باندھ لیں۔ حرم شریف کے اندر بھی اگر آپ احرام باندھنا چاہیں تو احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر اس رات کو آپ مینا چلے گئے تو مینا میں بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اور عموماً اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ 8 ذی الحج سے پہلے جو معلمین ہیں وہ 8 ذی الحج سے پہلے حاجیوں کو مینا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچنا پھر وہ ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ 8 ذی الحج کی رات کو یا پہلے والے عصر شام کو وہاں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی حاجی پہلے سے مینا پہنچا اور مینا میں رات کو یا صبح کو وہاں اس نے احرام باندھا تو تب بھی صحیح ہے، یعنی اس پر کوئی دم، کوئی جنایت، کوئی جرمانہ اس پر نہیں ہے۔ پھر مینا کے اندر اگر یہ وقت پر پہنچا ہے تو 5 نمازیں ادا کرے گا۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں حاجی ادا کرے گا مینا کے اندر، اور جماعت کے ساتھ ادا کرے گا۔ اور اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ 2 ملا کر، بلکہ ہر نماز اپنے الگ الگ وقت پر پڑھی جائے گی۔ یہاں یہ نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، قضا نمازیں ہیں تو وہ ادا کریں، دن بھر جو عبادت کر سکتا ہے وہ عبادت کریں۔ اگلی صبح جو 9 ذی الحج کی ہوگی، یعنی عید سے ایک دن پہلے، جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر یہی حج کا دن ہے، جس کو حج کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس دن سب سے پہلا کام تو یہ مینا میں فجر کی نماز پڑھیں، اور یہ مینا میں فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے۔ اگر یہ فجر کی نماز مینا میں پڑھنے سے پہلے نکلا میدان عرفات کے لیے تو تب بھی صحیح ہے، یعنی اس میں بھی اس پر کوئی جنایت، کوئی دم، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ پھر عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں، اور عرفات میں پہنچ کر 2 نمازیں ظہر اور عصر کی امام کے اقتداء میں، وہ امام جو خطبہ دے گا، یعنی جس کو امیر حج کہا جاتا ہے، جس کو امام حج کہا جاتا ہے، یعنی ہر سال جو امام میدان عرفات میں خطبہ دیتا ہے، وہ سارے مسلمان اسی کی سربراہی میں، اسی کے نگرانی میں حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہی حج کے لیے امیر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دفعہ جب حج فرض ہوئی، حکم نازل ہوا، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر مکے کی طرف روانہ فرمایا، اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ نے اسلام کا سب سے پہلا حج جو ادا کیا ہے
وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ادا کیا ہے، ان کی سیادت میں ادا کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے معاونت کے لیے بھیجا اور کچھ خاص اعلانات کرنے کے لیے بھیجا۔ پہلے حضرت ابو بکر حاجیوں کو لے کر پہنچے، پھر آپ نے حضرت علی کو روانہ فرمایا کہ آپ ان کی معاونت بھی کریں اور یہ کچھ اعلانات ہیں میدان عرفات میں، یہ اعلانات بھی کروائیں۔ اور اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ساتھ حج فرمایا، اور یہ میرے محبوب کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا کہ آپ نے زندگی میں یہی ایک حج فرمایا ہے، اس لیے کہ واجب ہوئی تو پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا اور پھر اس کے بعد خود تشریف لے گئی۔ اب اگر ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہوا ہوتا اور اللہ پاک کی مرضی کے مطابق وہ میرے اور آپ کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی؟ ہمارے مالداروں پر ایک جو حج فرض ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے، اگر ہمیشہ کے لیے فرض ہو جاتا تو کیا کرتے؟ جب حج فرض ہوا تو صحابی عرض کرنے لگا العامنا غازہ عام للابد، اللہ کے پیغمبر یہ صرف اس سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ صحابی نے اپنا سوال دہرایا لیکن میرے پیغمبر خاموش رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ ارشاد فرماتے تو ہمیشہ کے لیے ہر مالدار پر ہمیشہ ہمیشہ واجب ہو جاتا اور پھر وہ ادا نہ کر پاتا۔ اس لیے زندگی میں ایک دفعہ وہ حج بیت اللہ فرض ہیں، باقی مالدار جائیں تو اس کے نفل حج ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ تو ظہر اور عصر کی نماز یہ مسجد نمیرہ میں میدان عرفات میں امام کے اقتداء میں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اگر امام امیر حج نہیں ہیں اور یہ دو نمازیں پڑھنے والا حالت احرام میں نہیں ہیں اور اس نے حج کی نیت نہیں کی ہوئی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ظہر کی نماز اپنے وقت پر الگ پڑھے گا اور عصر کی نماز اپنے وقت پر الگ پڑھے گا۔ یہ جو دو نمازیں ہیں ان کے لیے شرط یہ ہے کہ امیر حج کے اقتداء میں ہو، احرام میں ہو اور اس نے حج کی نیت کی ہو اور اس کے حج صحیح بھی ہو تو تب جا کر یہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کر سکے گا۔ پھر زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہ یہاں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرے گا۔ پیلے رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں یہ پیلے رنگ کے بورڈ ہیں یہ حدود ہیں میدان عرفات کے۔ آپ ان میں سے جہاں چاہیں 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے ٹہر جائیں، آپ کا واجب فرض ادا ہو گیا۔ پھر سارے دن آپ دعائیں مانگتے رہیں، لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے مزدلفہ کی طرف نہیں جانا۔ اگر کوئی حاجی یہ سمجھائے کہ میں تو 12، 1 بجے، 2 بجے میدان عرفات میں پہنچ گیا ہوں، میں نے یہاں کا وقوف کر لیا ہے، اب ذرا میں لوگوں سے پہلے مزدلفہ میں بھی پہنچ لوں، اور وہ لوگوں کو چھوڑ کر پہلے روانہ ہو گیا اور عصر کو یا عصر کے بعد ابھی تک سورج غروب نہیں ہے اور یہ مزدلفہ میں بھی پہنچ گیا اور اپنے آپ کو بڑا پہلوان ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا تکڑا ہوں، پہلوان ہوں، کہ لوگ ابھی عرفات میں ہیں اور میں مزدلفہ میں پہنچ چکا ہوں، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اس پر دم واجب ہوگا، یہ جرمانہ ادا کرے گا، اس لیے کہ اس نے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جانا نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی لا علمی کی وجہ سے چلا گیا، اس کو پھر کسی نے بتایا کہ ظالم یہ آپ نے کیا کیا، وہ واپس آ گیا اور ابھی تک سورج غروب ہوئی نہیں ہے، تو واپس آنے سے وہ جرمانہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ اگر یہ سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ گیا تو پھر اس پر جرمانہ نہیں ہے، اور اگر واپس نہیں آیا تو پھر جرمانہ ادا کرے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک میدان عرفات میں وقوف کا واجب وقت ہے اور ایک فرض وقت ہے۔
جب سورج غروب ہو جائیں تو پھر حاجی میدان عرفات میں نہ رہیں بلکہ پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور مغرب کی نماز نہ عرفات میں ادا کریں نہ مزدلفہ کی راستے میں ادا کریں، اگرچہ مؤخر ہو رہی ہو، اگرچہ تاخیر ہو رہی ہو۔ صوفی نہیں بنے گا کہ جی یہ تو مؤخر ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر چلا جاؤں گا۔ ہوتے ہیں نا کچھ ایسے صوفی لوگ ٹھیک جن پر اپنی صوفیت اور اپنا وہ سادہ پن غالب ہوتا ہے، تو یہ صوفی نہیں بنے گا۔ شریعت نے جہاں جس چیز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے وہاں اس چیز کے اس مقدار میں ادائیگی مطلوب ہے۔ شریعت نام ہے رب کے تابعداری کا، رب جیسے حکم دیں ویسے ادا کریں، بس یہ شریعت کو ماننا ہے، یہ مسلمان ہونا ہے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد یہ روانہ ہوگا، راستے میں نہیں ٹھہرے گا، نہ راستے میں وقوف کرے گا، مزدلفہ پہنچے گا۔ جب یہ مزدلفہ پہنچے گا تو یقیناً عشاء کا ٹائم داخل ہو چکا ہوگا اور مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کرے گا۔ یہاں کے لیے بھی کہ یہ احرام میں ہو اور اس کی حج وہ صحیح ہو، یعنی ابھی تک اس کی حج باطل نہ ہوئی ہو، تو یہاں بھی یہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرے گا، اگرچہ تاخیر ہو جائے، آدھی رات کیوں نہ گزر جائیں، لیکن راستے میں ادا نہیں کرے گا، مزدلفہ کے حدود کے اندر ادا کرے گا۔ اور ان دو نمازوں کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیں اور پھر تکبیر تشریق بھی پڑھ لیں، اس لیے کہ تکبیرات تشریق تو آج صبح سے شروع ہو چکی ہیں، 9 ذی الحج کی صبح سے، پھر تلبیہ پڑھ لیں، اس کے بعد عشاء کے 4 فرض ادا کر لیں، پھر مغرب کے 2 سنتیں ادا کر لیں، پھر عشاء کے 2 سنتیں ادا کر لیں، پھر اپنا وطر ادا کر لیں۔ یعنی ایسا نہیں کرے گا کہ پہلے مغرب کا فرض، اس کے بعد پھر سنت، پھر اس کے بعد عشاء کا فرض، پھر سنت، ایسا نہیں، بلکہ پہلے دونوں نمازوں کے فرائض ادا کرے گا، اس کے بعد اپنے مرضی سے جس طرح سہولت ہو تو بقیہ نماز مکمل کریں، اور رات مزدلفہ میں گزاریں اور اپنے لیے کنکریاں تلاش کریں، 70 کنکریاں ڈھونڈ لیں، اور کنکری چنے کے دانے یا کھجور کے گٹھلی کے برابر، اتنے بڑے بڑے پتھر نہ جمع کریں، ہے شیطان سے دشمنی ہے اور اس کو بہت غصہ ہوگا، لیکن کنکریاں چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کی گٹھلی کے برابر، راستے میں چلتے ہوئے جہاں جہاں اس کو ملے یہ جمع کرتے رہے، 70 کنکریاں جمع کر لیں، پھر رات یہاں گزار کر صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک تھوڑا سا وقت وہ مزدلفہ کے حدود میں گزارے تاکہ واجب ادا ہو جائے۔ اگر پہلے نکل گیا تو جنائے دم ادا کرے گا، اور جیسے ہی سورج نکلیں اس کے بعد پھر یہ روانہ ہو جائیں منی کی طرف۔ اب 9 تاریخ ختم ہو گئی ہیں، یہ 10 تاریخ ہیں، عید کا دن ہے، 10 ذی الحج ہیں، تو اب اس کا پہلا کام کہ عید کے دن 10 ذی الحج کو حاجی سب سے پہلے وہ ایک شیطان کو کنکریاں مارے گا، بڑے والے شیطان کو کنکریاں مارے گا، زوال سے پہلے مارے یا زوال کے بعد مارے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہیں، اس لیے اب یہ اجازت ہے کہ زوال تک مارنا وہ ضروری نہیں ہے، زوال کے بعد بھی یعنی ظہر کے بعد بھی اگر آپ وہاں تک پہنچیں، اور جیسے وہاں تک پہنچے تو تلبیہ روک لیں، دعا ہیں وہ روک لیں، ذکر ہیں تو وہ روک لیں، اور 7 کنکریاں ماریں، ایک کنکری اس طرح اس انگوٹھے پر رکھیں اور یوں ماریں، بسم اللہ ہے اللہ اکبر، پھر دوسری کنکری بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ ایک بڑا پلر بنا ہوا ہے، اس پلر کو لگے یا پلر کے احاطے میں لگے، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ پلر کو لگے،
پلر کے احاطے میں لگ گیا، بس آپ کی کنکری شیطان کو لگ گئی۔ اور ہم تو کنکری پھینکتے ہیں، لیکن وہاں لگتا اس کو کنکری نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک گولا بن کر اس کو لگتا ہے۔ 7 کنکریاں مارے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی نہیں مانگنی۔ پھر آپ نے مکہ مکرمہ جا کر اپنی قربانی کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ میری قربانی ہو گئی کہ نہیں۔ تو پہلے آپ کی قربانی ہو جائے، قربانی کے بعد پھر آپ اپنا سر منڈوائیں، سر منڈوانے کے بعد طواف کر لیں، طواف زیارت، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن یہ کام اس ترتیب سے ہو کہ پہلے قربانی ہو، یعنی پہلے تو آپ شیطان کو کنکریاں ماریں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کی قربانی ہو، قربانی کے بعد آپ سر منڈوائیں۔ اس ترتیب میں اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے تو جرمانہ واجب ہو جائے گا کہ پہلے آپ نے قربانی کر لی، بعد میں شیطان کو مارا کہ چلو یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، بعد میں مار دیں گے، ان سے تو زندگی بھر کی دوستی ہے، یہ کہاں جائے گا۔ یا پہلے آپ نے سر منڈوایا اور اس کے بعد آپ نے قربانی کی اور پھر آ کر آپ نے کنکریاں ماری، تو اس صورت میں چونکہ ترتیب بدل گئی ہیں تو آپ پر دم، جرمانہ وہ آپ پر واجب ہو گیا ہے، اور آخر میں آپ طواف زیارت کر لیں گے۔ یہ 10 ذی الحج کا دن یہ حاجیوں کے لیے سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ پھر واپس جائے گا مینا میں، رات مینا میں گزارے گا، اور صبح پھر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا۔ پہلے شیطان کو مارے 7 کنکریاں اور قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، پھر دوسرے شیطان کو مارے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگے، پھر تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، اب دعا نہ مانگے، واپس چلا جائے مینا میں۔ اور اگر پہلے دن اس کا طواف زیارت رہ گیا ہے، یا قربانی رہ گئی ہے، یا سر مڑوانا رہ گیا ہے تو آج کر لیں۔ اور اگر پہلے دن کے تمام کام ہیں تو 11 ذی الحج کو صرف اس کا کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پھر 12 ذی الحج کو پھر صبح آئے اور تینوں شیطانوں کو پھر 7 کنکریاں مارے۔ اگر پہلے والے 3 کام ہو چکے ہیں تو اچھی، نہیں ہے تو آج کے دن وہ 3 کام کر لیں اور پھر واپس مینا میں جائیں۔ پھر اس رات اگر اس نے کنکریاں ماری اور مکے میں آ گیا تو 13 ذی الحج کو کنکریاں مارنا اس پر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ رات مینا میں گزاری تو پھر یہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آئے گا، تو اب اس کا حج مکمل ہو گیا۔ ایک طواف باقی ہے جس کا طواف وداع کہا جاتا ہے، یعنی رخصتی کا طواف، یہ بھی واجب ہے۔ لیکن اس نے طواف زیارت کے بعد اگر اس نیت سے طواف کی کہ یہ میری وداع آخری طواف ہیں تب بھی صحیح ہے، اور اگر اس نے کوئی نفل طواف کر لی اور یہ آتے ہوئے بھول گیا کہ میں نے تو وداع اور رخصتی کا طواف نہیں کیا، قربان جاؤں شریعت کی رحم و کرم پر کہ اب اس نے کوئی بھی نفل اگر طواف کر لیا ہے تو وہی اس کا طواف وداع بن جائے گا، وہی اس کی رخصتی کا طواف بن جائے گا، اس پر کوئی الگ طواف کرنا پہ ضروری نہیں ہوگا۔ اور اگر یاد رہا تو اللہ پاک نے اتنا کرم کیا ہے تو وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے آخری طواف کر لیں، رخصتی لے لیں اور آ جائیں، اور بقیہ زندگی پھر حاجی ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے اہم معاملہ یہی ہے کہ ہم حج تو کر لیتے ہیں لیکن وہ حج میری اور آپ کی زندگی تبدیل نہیں کر پاتا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس حج سے میری اور آپ کی زندگی بدل جائیں، اس سے میری اور آپ کی زندگی، اس کی حقیقت وہ بدل جائیں۔ اور دعا اس وقت وہاں بھی جانے سے پہلے بھی، پہنچ کر بھی، حج کی ادائیگی کے بعد بھی، کہ میرے اس حج کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائیں اور بقیہ زندگی مجھے نیک اور صالح بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کیا بعید ہیں جو جتنی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ دعا بھی قبول ہو جائیں اور بعد میں یہ اپنی نیک اور صالح بن کر زندگی گزاریں۔
اور اگر یہ حج کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لائیں اور مہمانوں کا آنا جانا وہ سب، اس کے بعد وہ دکاندار کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اپنا کھاتہ کھولیں، وہ کھاتہ کھولیں، خوش ہوگا کہ یہ میرا قرض ادا کرے گا، اور وہ اس کو کہے گا کہ یہاں آپ نے چراغ دین لکھا ہے، یہاں آپ نے شمس دین لکھا ہے، فلاں دین لکھا ہے، اس کے سامنے حاجی بھی لکھ دیں کہ اب اس میں حاجی کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، تو یہ کوئی حج نہیں ہے، اس نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، اس نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا۔ اور یقیناً شریعت کے ارکان میں سے بہت ہی مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، اور جتنا جتنا وقت گزرتا ہے ازدحام اور رش بڑھ رہا ہے، مشکل سے مشکل ترین ہو رہا ہے اور مہنگا سے مہنگا ترین ہو رہا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جہاں 100% اسلام نافذ ہے، جہاں خلافت راشدہ کا نظام ہے، جہاں شراب سستے سے سستا، باقی حرام چیزیں وہ دن بدن سستی ہوتی جا رہی ہے، اور حج مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اس ملک کی اور ملک کی اشرافیہ کی مہربانی ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بے لگام ہم قوم نہیں، ہم ہجوم ہیں، اور قوم کو اس پر تسلط نہیں کیا جاتا ہے اور ہجوم کو ہنکایا جاتا ہے۔ تو ہم ہجوم ہیں، اس لیے ہمیں ہنکایا جاتا ہے۔ جس طرح جانوروں کے ریوڑ کو ہنکایا جاتا ہے تو ہمیں بھی ہنکایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم قوم نہیں، ہم ہجوم ہیں۔ جس دن ہم قوم بن گئے اس دن پھر ہم اپنے کسی بنیادی حق کے لیے روئیں گے نہیں، وہ بنیادی حق ہمیں اپنے گھر کے دہلیز پر ہمیں میسر ہوگا اور ہمیں ملے گا، لیکن وہ تب ہوگا جب ہم قوم بنیں گے۔ ابھی تک ہم قوم نہیں بنے، ابھی تک ہم معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد نہیں بنے ہیں، ہمیں خود اپنے ضروریات کا احساس نہیں، اپنے حقوق کا احساس نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، تو ہم معاشرے کو ذمہ داریوں پر کیسے کھڑا کر سکیں گے، معاشرے کو ذمہ دار کیسے بنا سکیں گے؟ تو اس کے لیے پہلے خود بننا ہوگا، اس کے بعد جا کر پھر معاشرہ بن جاتا ہے۔ ورنہ بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، بلکہ بہت سارے کافر ممالک ایسے ہیں جہاں کے مسلمان آتے ہیں تو ان کو بہت سارے رعایتیں مل جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں جب رمضان آتا ہے تو تاجر اور دکاندار کہتا ہے سیزن ہے، کاٹو مسلمان کو، لوٹو، پھر لوٹا جاتا ہے۔ حج کا موسم آتا ہے تو پھر حکومت بھی اور اسی طرح جو ادارے حاجیوں کو بھیجتے ہیں، ایجنٹ وغیرہ، وہ بھی کہتے ہیں سیزن ہے، لوٹو، پھر لوٹا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے اس قوم کا، قومی المیہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے استقبال میں تاجر بھی اپنی وسعت ظرفی کا مظاہرہ کریں کہ میں نے 11 ماہ کمایا ہے، 1 ماہ نہیں کماؤں گا تو کیا ہوگا، اور اللہ پاک اتنی برکتیں دے گا کہ یہ ان برکتوں کا احاطہ بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کی ذات بہت زیادہ غیور ہے، غیرت والا ہے، وہ اپنے ذمہ بندے کا قرض نہیں رکھتا۔ اسی طرح حج کے ایام میں اب دیکھو اللہ پاک نے سودی جو لوگ ہیں، عمرا ہیں، وہاں کے حکام ہیں، کتنا بے درے خرچ کرتا ہے، اور اللہ پاک وافر دیتا ہے۔ حالانکہ ان کی نجی زندگی، ذاتی زندگی وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس سے بحث کیا جا سکتا ہے، لیکن حاجیوں کی خدمت جس طرح کرتے ہیں، دل چاہتا ہے دل کی دنیا ان پر قربان کی جائے۔ جس طرح وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح اپنا مال حاجیوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک عطا بھی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو پہلے تو حاجی بنائیں، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے بعد ہمیں وہ حاجی بنائیں جن کے حج اللہ کے دربار میں قبول و منظور ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔